تو میں ہوں نگار، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان۔ سابق صدر اسلام آباد بار نیاز اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم آج السلام۔ ٹرائل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، کیا توقعات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، کل ہائی کورٹ میں ہم نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن جو اس جج سے ٹرانسفر ہونا تھا کیس، ایک جورسڈکشن کا پوائنٹ جو کہ دائرہ سماعت عدالت کا ہے کہ نہیں، تیسرا تھا جو اس کورٹ نے لسٹ آف وٹنسز ڈکلائن کی اور وہ ہم نے 3 پٹیشنز آرگو کی، اور ایک سمننگ آف وٹنسز کمیشن تھا پاکستان اپنا الیکشن کمیشن کا۔ یہ 4-5 ریویژنز کریمنل وہاں ہم نے بحث کی، اور الیکشن کمیشن کا وکیل بھی وہاں ہمارے ساتھ تھا۔ وہ آج کے لیے ویٹ فار آرڈر ہے۔ ابھی کورٹ نے ٹرائل شروع کیا، کل بھی کورٹ کو آ کے میں نے بتایا، ٹرائل کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن اور جورسڈکشن کا پوائنٹ اور لسٹ آف وٹنسز ہم نے کل بحث کی ہائی کورٹ میں، آج آرڈر آنا ہے، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ آپ اس آرڈر کے آنے تک ویٹ کریں، اور جب وہ آرڈر آ جائے، اگر کورٹ کہتی ہے کہ آپ کو مینٹینیبلٹی نہیں ہے، اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یا آپ سے کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یا نئے ہمیں جو آپ نے ڈکلائن کیے لسٹ آف وٹنسز، اگر ہمیں وٹنسز کی اجازت مل جاتی ہے تو کیس تو دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس ٹرائل کو چلا کے کنکلوڈ کرنے لگے ہیں، اور ایون دین میں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس آج لگا ہوا ہے، وہ بھی اسی جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ 3 رکنی بینچ میں ہے، 11 بجے کا ٹائم ہے وہاں۔ اور تیسرا پھر میں نے آگے ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے وکیل خواجہ حارث صاحب، کیونکہ سپریم کورٹ سپیریئر کورٹ ہے، ایپیکس کورٹ ہے، خواجہ حارث صاحب بھی وہاں پیش ہو رہے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب نے جہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی، نیب میں بھی القادر یونیورسٹی والا کیس بھی ہے، تو آپ اس کیس کو پنڈنگ کریں۔ اور مین چیز ہے لیگل کہ ٹرائل کورٹ کو ہائی کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن جج صاحب ریلیکٹنٹ ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹرائل کو کنکلوڈ کروں۔ اب اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے؟ دیکھیں، ہم آزاد عدلیہ کہتے ہیں، آزاد عدلیہ کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی آزادی سے فیصلے کرے، کسی انڈر پریشر فیصلے نہ کرے۔ اب پی ڈی ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ خان کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کیا جائے، اس کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے، اس کو الیکشن سے نکالا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ توشہ خانہ ایک ٹوٹلی ڈرامہ کیس ہے، توشہ خانہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ، جو الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اس الیکشن کمیشن کے پاس 75 سالہ ریکارڈ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے جو شاہد خاقان عباسی 50 تحفے لے کے گیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ میرے تھے، ان کے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے جو آصف زرداری BMW 6 لاکھ میں لے گیا ہے، ان کے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے جو انہوں نے جو نواز شریف نے اور مریم بی بی نے تحفے لیے۔ یہ صرف اور صرف کیونکہ 180 FIR کروا کے عمران خان کے خلاف جھوٹی، ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ ہونی ہے، انہوں نے جو پیچھے بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو آپ نے ایک دفعہ ڈسکوالیفائی کر کے نواز شریف کے برابر کرنا ہے، ادروائز عمران خان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اندر جو جتنی بحث یہ کریں گے اس توشہ خانہ میں کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن عدالت کے اوپر پریشر ہے، اور ٹرائل عدالت ہائی کورٹ اور ایون دین سپریم کورٹ کا انتظار بھی نہیں اچھا کر رہی۔ سر، آج فیصلہ آنے کی توقعات ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، تو وکلاء کی طرف سے کوئی جو ہے پروٹیسٹ یا کوئی بھی اپنی مزاحمت پیش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آج تو ویسے عدالت فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ عدالت نے خود کہا ہے کہ میں ججمنٹ کو ریزرو کروں گا، میں ججمنٹ کو اناؤنس نہیں کروں گا، کیونکہ ٹرانسفر اپلیکیشن لا کے اندر لکھا ہے 5268 سب سیکشن 8 کے اندر CRPC میں لکھا ہے کہ جہاں ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ پڑی جج فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ادروائز ابھی ہم نے کیس کے اوپر آرگومنٹس کرنے ہیں، اور یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، بڑے لینتھی قسم کے آرگومنٹس ہونے ہیں، کیونکہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا، اس کا جواب ہم نے دینا ہے۔ تیسری بات آپ نے کہا صرف وکلاء نہیں، آپ دیکھیں عوام کے اندر بھی غصہ ہے، اور عوام نے غصہ کس طرح نکالنا ہے؟ عوام لوگ بیٹھے ہیں ڈر سے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی جھوٹے پرچے میں اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور لوگ اسی وجہ سے باہر نہیں نکلے۔ صرف وکلاء نہیں نکلیں گے، پوری سول سوسائٹی نکلے گی، پوری عوام نکلے گی، کیونکہ وہ رول آف لا کی بات کر رہا ہے، وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، اور ان ججز کو بھی ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اگر قوم اور وکلاء اکٹھے ہیں تو آپ بھی ساتھ دیں، کسی پریشر میں انڈر پریشر آ کے فیصلے نہ کریں۔ اور اس فیصلے جب ہوتا ہے آپ دیکھنا کہ عمران خان کا ووٹ بینک پہلے بڑھا ہے، اس سے اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ لوگوں کو، عوام کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔
بہت شکریہ سر.